بیان کرتے رہیں گے، اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی جنگ لڑتے رہیں گے، جیلیں ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ ہم نے این آر او نہیں مانگا، ہم آپ سے این آر او نہیں مانگتے، لیکن خدا کے لیے پاکستان کے غریبوں کو این آر او دے دو، پاکستان کے مزدوروں کو این آر او دے دو، پاکستان کے کسانوں کو این آر او دے دو، پاکستان کے تاجروں کو این آر او دے دو، پاکستان کے نوجوانوں کو این آر او دے دو جن کا مستقبل گل کر دیا ہے، پاکستان کی ان خاتون خانہ کو این آر او دے دو کہ جن سے بجٹ نہیں چل رہا، وہ سبزی گوشت پھل لانے کی سکت نہیں رکھتی، پاکستان کے کاروبار کو این آر او دے دو کہ وہ بجلی اور گیس کے بل ادا کر سکیں۔ ہم اپنے لیے این آر او نہیں مانگتے، ہم پاکستانی قوم کے لیے این آر او مانگتے ہیں، ان کو جینے کا حق دے دو۔ پچھلے 2 سالوں میں جتنے پاکستان کے اندر کاروبار بند ہوئے ہیں، دنیا کا ہائیسٹ ریٹ ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں 2 سالوں میں اتنے کاروبار نہیں بند ہوئے جتنے پاکستان میں عمران نیازی کی حکومت میں ہو گئے ہیں۔ تو بھائی ہمیں آپ سے کوئی سہولت نہیں چاہیے، پاکستان کے عوام کو سہولت دو، ان کو جینے کا حق دو، پاکستان کی معیشت کو تباہ نہ کرو، چونکہ آج دنیا میں جس ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے اس کا دفاع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بل کلنٹن نے صدر بش کو کہا تھا انتخابی مہم میں، اٹ از دا اکانومی اسٹوپڈ۔ میں خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں اٹ از دا اکانومی مسٹر نیازی وچ یو ہیو ڈسٹرائڈ۔ پاکستان کی معیشت کی تباہی پر آپ این آر او کی تسبیح پڑھ کے پردہ نہیں ڈال سکتے۔ آج آپ کی وجہ سے پاکستان کے دفاع کو خطرہ ہے۔ بھارت ہمارا دشمن نیا ساز و سامان خرید رہا ہے، نئے جہاز، نئی جنریشن کے جہاز خرید رہا ہے، نئے میزائل سسٹم ایکوائر کر رہا ہے، اور ہمارے پاس اب دفاع میں اپنے جاری اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں بجٹ میں کہ ہم وہ پورے کر سکیں، اس لیے کہ آج بھی پاکستان کا ٹیکس وہیں کھڑا ہے جہاں 2 سال پہلے تھا۔ 2 سالوں میں کوئی ٹیکس ریونیو میں گروتھ نہیں ہو سکی۔ ہم نے تو ٹیکس کو ڈبل کر کے دکھایا تھا، 2000 ارب سے 4000 ارب پہ ٹیکس لے کر گئے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے خرچ کر کے دکھایا۔ ہم نے 5 سالوں میں 3200 ارب روپے سے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے، جن سے ملک کو کنیکٹیوٹی ریولوشن کے اوپر لے آئے، جس سے ملک کو ترقی کی نئی سطح پر لے آئے۔ آج یہ کہتے ہیں ہمیں بیمار معیشت ملی تھی۔ پاکستان کے اندر سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، کارخانوں میں کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا 2 سال پہلے کا پاکستان بہتر تھا؟ لیبر پہلے امید ہے۔ یہ ملک کے لیے شدید خطرات اس سے لاحق ہو چکے ہیں، تو پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن سیاست بلیک میل نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حکومت کی فیٹف کے اوپر چوری پکڑی گئی ہے۔ ہم نے حکومت کی چوری پکڑی ہے جو یہ فیٹف کے نام پہ کر رہے تھے، اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ قانون جو یہ حکومت پاس کر رہی تھی، جس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی،
جو کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے قانون سے بھی کالا قانون پورے پاکستان پہ نافذ ہونے جا رہا تھا، جس میں اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے ہر بزنس مین، ہر تاجر، ہر کاروباری بندہ معاشی دہشت گرد بن کے دنیا بھر کے اس کے ویزے کینسل ہو جاتے، وہ دنیا میں کاروبار نہیں کر سکتا تھا اور تباہ و برباد ہو جاتا۔ حکومت ایک ایسا ملک میں مسلط کر رہی ہے۔ صحافی 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور اس کو بھی دہشت گرد بنا دیا جاتا، اور کوئی بھی مخالف 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور کوئی اس کے پاس قانون اور آئین کی پروٹیکشن نہیں تھی۔ کس کال کوٹری میں جاتا، کس قلعے میں جاتا، کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ 6 مہینے کے لیے حکومت کا مخالف مسنگ پرسن ہو گیا ہے۔ قانونی طور پر یہ قانون تھا جو حکومت لے کر آئی تھی، اور یہ وہ چوری ہے جو ہم نے پکڑی ہے، اور اس کی انہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کی چوری پکڑی گئی، اور فیٹف کا نام لے کر رہے تھے۔ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کی اس چوری کو بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم پوچھیں گے جا کے امریکہ سے، ہم پوچھیں گے یورپین یونین کے ممالک سے جو بنیادی حقوق کا نام لیتے ہیں کہ کیا آپ نے حکومت کو ایسا کالا قانون بنانے کی کوئی تجویز دی تھی؟ اور اگر نہیں دی تھی تو کم از کم آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ آپ کا نام لے کر یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اندھیروں میں کالے قانون کی رسی میں جکڑنے کا منصوبہ کیوں بنا رہی تھی؟ اس چوری کے پکڑے جانے کے اوپر حکومت کو تکلیف ہے۔ اور اب جو دوسری چوری کرنے جا رہی ہے، حکومت کا ہر قانون نواز شریف صاحب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، حکومت کا ہر قانون اسحاق ڈار صاحب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، حکومت کا ہر قانون سیاسی مخالفوں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، بھلے اس کے پیچھے ملک کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اب جو میوچول لیگل اسسٹنس کا قانون بنانے جا رہے ہیں، ان کا مقصد اپنے سیاسی دشمنوں کو تنگ کرنا ہے، لیکن اس قانون کے بننے سے کل کو دنیا کا کوئی ملک ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کو بھی ہمارے سے لے کے مانگ سکے گا۔ جب آپ یہ قانون بناتے ہیں جو یہ یک طرفہ نہیں ہوتے، جب آپ یہ قانون بناتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بندے باہر سے ہر قیمت پہ چاہیے، تو دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ملزم ہر قیمت کے اوپر چاہیے۔ وہ کسی ہمارے ایٹمی سائنسدان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے حکومت سے کہیں گے کہ ہمیں وہ ہمارے حوالے کرو۔ تو جب تک اس طرح کی چیزیں قانون کے مطابق نہ کی جائیں، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو میوچول لیگل اسسٹنس کا کیس ہے، اس کو پاکستان بار کاؤنسل سے ویٹ کرانا چاہیے، اس کو جو ہماری پروفیشنل باڈیز ہیں ان سے ویٹ کرانا چاہیے، تاکہ اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ اسی طرح جیسے کہ فیٹف کے قانون میں یہ ڈاکہ ڈال رہے تھے عوام کے بنیادی حقوق پہ، اور ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کی چوری پکڑی گئی ہے، تو اب یہ شور مچا رہے ہیں۔ پھر یہ نیب کے اوپر کہتے ہیں کہ حکومت نیب ختم کرنا چاہتی ہے۔ نیب کے بارے میں جو بات ہم نے کہی وہ اب اعلیٰ عدالتوں کے احکامات نے مہر لگا دی ہے کہ یہ نیب کا ادارہ یک طرفہ احتساب کا ادارہ ہے، یہ نیب کا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے۔ یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے۔ یہ نیب کا قانون اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل نے ہدایات دی ہیں، ان کی روشنی میں نیب کے قانون کو ہم آہنگ کیا جائے، تاکہ بنیادی حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات اس لیے کرتے ہیں
کہ اس نیب نے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو اگر 16 مہینے جیل میں رکھا اور پتہ چلا کہ جھوٹے الزامات کے اوپر رکھا، نیب کے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی، تو ان دونوں بھائیوں کے 16 مہینے کون واپس لا کر دے گا انہیں؟ ان کی فیملیز کو اپنے ہیڈ آف فیملی سے جو دوری تھی، ان کے بچوں کی جو اپنے والد سے دوری تھی 16 مہینے کی، اسے کون لا کر دے گا؟ جو کردار کشی ہوئی ان کی فیملی کی، اسے واپس کون لا کر دے گا؟ راجہ قمر الاسلام کو 12 مہینے اگر رکھا گیا اور بعد میں ہاتھ جھاڑ کے جی غلط رکھا گیا، اس کی زندگی کے 12 مہینے اسے کون لا کر دے گا؟ حافظ نعمان کو اگر بے گناہ رکھا گیا، اس کے 12 مہینے کون اس کو واپس لا کر دے گا؟ شاہد خاقان عباسی کے 7-8 مہینے کون اس کو واپس لا کر دے گا؟ مفتاح اسماعیل، مجھے جیل میں رکھا۔ آپ صرف ایک بندے کو جھوٹی جیل میں نہیں رکھتے، آپ اس کے پورے خاندان کو کردار کشی سے گزارتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہی ہے کہ ڈگنیٹی آف پیپل از کمپرومائزڈ، ان کا معاش کمپرومائز ہوتا ہے، ان کی آزادی کمپرومائز ہوتی ہے، اور اس کے اوپر آپ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکہ میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شاہد خاقان عباسی کو پکڑ لیا ہے، اور ابھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نیب آپ کا ادارہ نہیں ہے، نیب آپ کے اشاروں پہ نہیں چلتا۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں نے 2 دفعہ عمران خان کو کہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کو چھوڑ دو، تو پھر نیب نے کس کے کہنے پہ میر شکیل الرحمان صاحب کو پکڑا ہے؟ اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حکومت کے وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کو چھوڑ دو، تو اس کا مطلب ہے کہ نیب وزیر اعظم کے کہنے پہ ان کے مخالفین کو اندر کرتا ہے، ان کے بنیادی حقوق سلب کرتا ہے۔ تو اگر نیب کے قانون میں بنیادی حقوق کو محفوظ کرنے کی بات کی جائے تاکہ کسی بے گناہ فرد کو یہ انتقام کے اوپر نہ پکڑیں، تو کیا یہ نیب کو غیر مؤثر کرنے کی بات ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بلینک چیک ہو، جس کو مرضی اٹھا کے یہ جیل میں ڈال دیں، جس کی مرضی یہ کردار کشی کریں؟ اور آج اسی حوالے سے میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم حکومت کی اس کردار کشی کی مہم کو برداشت نہیں کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے اس ملک کو سرو کیا ہے، دیانتداری کے ساتھ سرو کیا ہے، ایمانداری کے ساتھ سرو کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک کے چپے چپے پر ترقی کی علامتیں موجود ہیں۔ آج سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے ٹویٹ کی ہے کہ تھر کے اندر پاور پلانٹ لگا ہے، تو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ تھر کا کوئلہ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ دیا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے تیل کے برابر اس کا انرجی ایکولنٹ ہے، یہ 70 سال سے دفن تھا۔ ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے تھے کہ کوئی اس کے لیے فائنینسنگ نہیں لے کر آ سکا تھا؟ یہ جناب وزیر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون کا ویژن تھا کہ ہم نے سی پیک کے اندر تھار کول کے لیے فائنینسنگ حاصل کی، اور آج تھار کے اندر $5 ارب سے زیادہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور اگلے 400 سال کے لیے وہاں سے سستی بجلی پیدا ہوگی ہمارے لیے۔ تو ہم نے تو اس طرح کے پاکستان کے لیے بڑے بڑے دروازے کھولے، گوادر پورٹ کا مرکز کھولا تاکہ سی پیک کے ذریعے ہم اس علاقے میں ایک مرکز بنے تجارت کا۔ تو ہم نے اس ملک کے اندر جو جال پھیلایا سڑکوں کا، جیسے میں نے کہا کہ ایک کنیکٹیوٹی ریولوشن آیا ہے، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان کے لوگ آپس میں آج مل رہے ہیں روڈ کنیکٹیوٹی سے۔ اور اب اس کے بعد جب انڈسٹریل ریولوشن کی باری آنی تھی تو انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کریش کر دیا ہے۔ تو میں آج مطالبہ کرنا چاہتا ہوں
چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ اس حکومت کا جو جھوٹ ہے، کرپشن کی کہانی جو ہے، جو یہ کرپشن کی تسبیح پڑھتے ہیں. میں نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا تھا کہ مجھ پر اس حکومت نے ایک الزام لگایا ہے کہ ملتان سکھر موٹر وے جو سی پیک کا انتہائی اہم منصوبہ ہے، اس کے اندر میں نے خدا نہ خواستہ 50 ارب روپے کا کمیشن کھایا ہے. یہ حکومت کے وزیر نے مجھ پہ الزام لگایا ہے اور تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے. وہ اس الزام کو ثابت نہیں کر سکا، لیکن بار بار وہ یہ الزام لگا رہا ہے میرے اوپر. تو اب وقت آ گیا ہے کہ چور کو چور ثابت ہونا چاہیے کہ کیا چوری ہم نے کی ہے یا چور پی ٹی آئی والے ہیں جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں. میں نے قومی اسمبلی میں اسپیکر سے کہا تھا کہ آپ ایک جی آئی ٹی بنائیں جس میں جو ملک کے ٹاپ ادارے ہیں ان کو شامل کیجئے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے میرے فورم سے ریلیف نہیں مل سکا، قومی اسمبلی سے مجھے ریلیف نہیں ملا. میں مجبور ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کروں کہ آپ کسٹوڈین ہیں ان بنیادی حقوق کے جو میرا آئین مجھے دیتا ہے. پاکستان کا آئین ہر شہری کو 3 حقوق دیتا ہے: اس کی لائف، اس کی لبرٹی اور اس کی ڈگنیٹی. میرے پہ میری لائف کا بھی حملہ ہو چکا ہے، میری لبرٹی پر بھی حملہ ہو چکا ہے اور میری ڈگنیٹی پہ بھی حملہ ہو چکا ہے. تو آئی ایم ویل ود ان مائی رائٹ ٹو ڈیمانڈ کہ جناب یہ جو ہم نے ناجائز حراست بھگتی ہے اور جو کردار کشی سے ڈگنیٹی ہماری خراب ہو رہی ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ نوٹس لیں ملتان سکھر موٹر وے پر میرے پہ لگائے گئے الزام کا کہ میں نے 50 ارب روپیہ کمیشن یا کک بیک اس پروجیکٹ کے اندر حاصل کیا ہے. یا وہ ازرائے مہربانی اس کا سو موٹو نوٹس لیں یا اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں یا نیب اور ایف آئی اے کو نکال کر ایک غیر جانبدار جی آئی ٹی بنائیں جو سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس الزام کی تحقیقات کرے کہ کیا میں نے ملتان سکھر موٹر وے پر 50 ارب کمیشن یا کک بیک لیا ہے یا میں نے 5 روپے بھی کمیشن یا کک بیک لیا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی تحقیقات کر لیں کہ کیا 1993 میں جب میں سیاست میں آیا تھا میرے اثاثے زیادہ تھے یا 2020 میں جب میں نے 3200 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہینڈل کیا ہے اس کے بعد میرے اثاثوں میں کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے. الحمدللہ سیاست کے اندر پاکستان کے عوام کے پیسے کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے حرام سمجھ کے ہم نے مشن کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی ہے. اس لیے نہیں کی کہ عمران خان اور اس کے حواریوں کے ہاتھوں ہم اپنی عزت اچھلوائیں. اس ملک کے اندر ڈگنیٹی ہمارا بنیادی حق ہے. اس ڈگنیٹی کی حفاظت کرنا ہماری جوڈیشری کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر ناجائز الزامات لگائے تو ہماری جوڈیشری اس بات کا انصاف کرے کہ کوئی کسی کی عزت کو بے جا داغدار نہ کر سکے. اور اگر میں گناہگار ہوں تو مجھے سزا دی جائے اور اگر میں بے گناہ ہوں تو جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں ان کو مثالی سزا دی جائے تاکہ پاکستان میں یہ کیچڑ اچھالنے کا سلسلہ بند ہو سکے. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے اندر اپنے اصولوں کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے لیے، جمہوریت کی حفاظت کے لیے اپنی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.
اس حکومت کے ہاتھوں آج پاکستان جس تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے، اگر پاکستان کے محب وطنوں نے اس خطرے کا ادراک نہ کیا تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی۔ اور عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ ہم رہبر کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں، جس کے فوری بعد آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس ہوگا، اور اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن متفقہ لاہ عمل اپنائے گی، تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں، پاکستان کی جمہوریت کو بچا سکیں، پاکستان کی معیشت کو بچا سکیں، اور پاکستان کے غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کی زندگی کو بچا سکیں، جو آج 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی مجبور اور عاجز ہو گئے ہیں، اور تاکہ ہم مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے مؤثر طور پہ اٹھا سکیں۔ مجھے افسوس سے آخر میں کہنا پڑتا ہے کہ اس حکومت نے جس طریقے سے کشمیر کے مسئلے کو ہینڈل کیا ہے، کشمیر کے اوپر بھارت کے قبضے کے اوپر جس طرح یہ خاموش تماشائی بنی ہے، اور جس طرح یہ کلبھوشن کی وکیل بنی ہے، پاکستان کے ہر محب وطن آدمی کا اور فرد کا